بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن اعتراض سیریز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم استاذ ساجد حمید صاحب کے سامنے قرآن مجید پر اٹھنے والے چند اور اعتراضات رکھیں گے اور استاذ سے ڈسکشن کی صورت میں ان کا جواب حاصل کریں گے۔ قرآن مجید پر اعتراضات کی بات کی جائے تو ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ چیز دیکھی کہ جو قرآن مجید پیش کرنے والی ذات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، اس کی پہلو سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں، تو اس میں بعض ایسی کہانیاں ہیں جو ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہیں، یا اعتراض کرنے والے جب اس پہلو سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے پیغمبری کی روایت کو دیکھا جائے تو بہت سارے پیغمبر، ان سے دنیا واقف تھی۔ ابراہیمی روایت میں بھی پیغمبروں سے لوگ واقف ہیں، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتاب پیش کی تو اپنا تعارف ایک پیغمبر کے طور پہ کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ جو ایک پہلا واقعہ جوڑا جاتا ہے وہ غار حرا کا واقعہ ہے، کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈر کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، اور جب وہ گھر آئے تو انہیں اوپر کوئی چادر لینی پڑی اور وہ کپ کپا رہے تھے۔ یعنی اس سارے واقعے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ خدا کی ذات نہیں تھی جنہوں نے ان کے اوپر کوئی کلام نازل کیا، وہ کوئی شیطان یا اس طرح کی طاقت تھی جس نے یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، اور جس کی وجہ سے یہ ڈر کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید اور روایتوں میں دیکھیں تو کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ یہ جو روایت ہے پوری غار حرا والی، یہ قرآن مجید کے بہت بیسک بعض تصورات سے ٹکراتی ہے۔ اس لیے میں یہ بنیادی طور پر عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ حلقوں نے جو اس وقت موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین موجود تھے، یہود صفوں میں گھس جاتے تھے مسلمانوں کا روپ اختیار کر کے، اور پھر جو ارد گرد کی اقوام تھیں جو غیر مسلم تھیں اور مسلمانوں سے ان کو زک پہنچی تھی، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متون کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی۔ مثلا آپ کے خلاف جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی وہ 70 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اچھا۔ پوری کتاب، یعنی جان آف دمسکس جو ہیں صاحب، انہوں نے یہ کتاب لکھ ڈالی۔ تو اس زمانے میں یہ پوری کوشش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرافٹ یا نبی کے مقام سے ہٹا کر جوگی، جوتشی یا صوفیانہ مسٹک قسم کے تجربات والا آدمی بنا دیا جائے۔ وہ بالکل انکار تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے اور وہ ان کو نبی کے طور پر مان رہی ہے، تو انہوں نے پھر ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جو ایک پیر کی یا ایک صوفی کی داستان بن جائے۔ تو صوفیہ کے ہاں اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں جس طرح کے غار حرا میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اور پھر بعد میں جو آپ کی وحی کا پورا تصور دیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ کو گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی تھی اور آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور یہ بھی واقعہ صرف ایک آدمی بیان کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ تو اب یہ جو پورا تصور دیا گیا ہے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، اور قرآن سے ٹکرانے کی وجہ سے ہمیں تردد ہوتا ہے کہ اس بات کو تسلیم کریں کہ نہ کریں۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ لا یخاف لدی المرسلون، رسول میرے پاس ڈرتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈر رہے ہیں کہ گھر جانے تک آپ کا ڈر نہیں اترا۔ یہ بعید بات ہے بہت۔ پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں مصر واپس اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر، اور ان کو طور پہ آگ نظر آتی ہے، جنگل بیابان، تنہا، اکیلے۔ آگ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ انی انا اللہ، میں اللہ کا رسول، میں اللہ ہوں اور تم جوتا اتار کے آؤ اس وادی طویٰ مقدس طبع میں۔ اب یہ جو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ جس جذبے کے ساتھ، جس بے تکلفی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، جی یہ میرا ہاتھ میں ایسا ہے، میں اسے پتے جاڑتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، وہ تفصیل بتا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نہیں ڈر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ براہ راست بات کر رہے ہیں، اور جنگل بیابان کے اندر اندھیرا ہے، دور سے آگ نظر آئی ہے ان کو۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں،
پھر حضرت موسیٰ کو تو کوئی گھنٹیوں کی آواز نہیں آتی، ان کے تو پسینے نہیں چھوٹتے۔ ایون یہ کہ حضرت مریم خاتون ہے، نبی بھی نہیں ہے، ان کے اوپر جب فرشتہ آتا ہے تو ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کو پہچانتی نہیں ہے کہ تم فرشتے ہو کہ کیا ہو۔ وہ ایک فرشتے سے لڑ پڑتی ہیں کہ نکل جاؤ، میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرد کمرے میں داخل ہو گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آتے ہیں قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے، تو وہ سارے کے سارے انسانی شکل میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ جاتے ہیں، جا کر ذبح کرتے ہیں بچڑا اور گوشت پکا کے لے آتے ہیں، تو ان کو تو کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ وحی کے سلسلے میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ ساری روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں، آپ کو وحی کے دوران تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بہت نیگیٹو نہ بھی سوچیں تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کو بعض ذہنی امراض ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی کیفیت میں گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک پورا سمجھ لیجئے کہ تصور ہے جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ کے طور پر پیش کرتا ہے، تو پہلی وحی کا ذکر قرآن مجید نے جو کیا ہے وہ سورہ نجم میں کیا ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے اور وہاں الفاظ بولے ما زاغ البصر، آپ کی نگاہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ما زل الفؤاد، آپ کا دل جو ہے وہ بھی گمراہ نہیں ہوا۔ تو اب جو حضرت جبرائیل سامنے اپنی اصل شکل میں ہیں، نبی وسلم کی نہ آنکھیں غلطی کر رہی ہیں، نہ آپ کا دل غلطی کر رہا ہے، جبکہ ہرا کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، گھبرا کے بھاگے آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، اور پھر آنے کے بعد ایک اہل کتاب کے آدمی سے تسلی پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بس فیبریکیٹڈ ہے، گھڑا ہوا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ ایک جلیل القدر رسول ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے 2 دفعہ اپنی نگاہوں سے اور بغیر کسی غلطی کے، پھر آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو آیات ربہ الکبریٰ دکھائی گئی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی دکھائی گئی۔ یہ پہلی وحی کے ساتھ ہی پہلی وحی کے ساتھ، جی ہاں، یہ پہلی وحی کا واقعہ ہے جو سورہ نجم میں بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو معراج کے ساتھ جوڑ دیا کیونکہ وہ پورا ایک پیکج ہے جو نبی وسلم کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے مکمل۔ جی ہاں، تو اب جن لوگوں نے نبی وسلم کو صوفی ثابت کرنا ہے، صوفی ٹائپ ثابت کرنا ہے، انہوں نے پھر اس کو بھی معراج میں ڈال دیا، اس کو بھی نبوت کے خانے میں نہیں رہنے دیا کہ وہی آ رہی ہے، اور اس کو زمین کے تجربے کے بجائے آسمان پہ منتقل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین پہ موجود ہے، قرآن کے الفاظ ہے کہ جبرائیل اترے ہیں نزلۃ اخری، وہ دوسری دفعہ اترے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہیں، زمین پر کھڑے کھڑے یہ تجربہ کر رہے ہیں کہ آیات ربہ الکبریٰ دیکھ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا دیکھ رہے ہیں سورہ نجم کے مطابق۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو پروفٹ بناتی ہے۔ تو ان دونوں واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ 2 بہت بڑی چیزوں کو جس پہ امت کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے ان کو جھٹلا دیتے ہیں یا ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ غار ہرا جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، وہاں پہ سینکڑوں لوگ ریگولر وزٹ کرتے ہیں، وہاں پہ نوافل بھی ادا کی جاتی ہیں، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہاں پہ جو حج عمرہ کی ساری ایک پریکٹس ہے اس کو لازمی جزو تسلیم کرتے ہیں اور بڑی حرمت دیتے ہیں اس کو۔ یہ والی چیز پھر کہاں سے پیدا ہو گئی ان کے ہاں، یا یہ جو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا یا جو اعتراض پیش کیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں ہی کی روایت سے لیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں تبھی تو پیش کی جاتی ہیں؟ جب میں نے بتایا نا کہ اس زمانے کے جو مستشرقین تھے، اورینٹلسٹ، اس زمانے کے جو مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں دیکھیے کہ اس زمانے میں قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے 5-6 صحابہ حکمران جو ہیں، لوگ خیال کرتے ہیں کہ حضرت علی شامل نہیں ہے، نہیں، حضرت علی بھی شامل ہیں ان کے، جن کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ
بتانے کی ہیں، پڑھنے کی ہیں کہ نہیں ہیں. اتنی اس طرح کی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو پہلے یعنی صحابہ حکمران، ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ تک، سارے کے سارے پانچوں کے پانچوں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. قرآن مجید کو خدا کا کلام نہ ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک جھوٹا پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کی. اور یہ وہ شکست خوردہ قومیں ہیں جو شکست خوردہ قومیں ہیں، اندر جو منافقین ہیں، جو سازشی ہیں، اہل کتاب ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسلام رک جائے، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے تھے. ان سازشوں میں پوری ایک پلاننگ کی گئی ہے. جمع قرآن کی جو ہم کسی دوسری نشست میں بات کر چکے ہیں، جمع قرآن کو جو کہانی بنائی گئی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو قرآن موجود ہی نہیں تھا، ایک نسخہ بھی نہیں تھا. یعنی زید بن ثابت اس حالت کا شکار ہوئے کہ ایک آیت کے بارے میں ان کو 2 گواہیاں نہیں مل رہی کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے، اور کہاں رکھنی ہے کہ کہاں نہیں رکھنی. اللہ کا کرم ہوا کہ حضرت خزیمہ مل گئے جن کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی گواہی 2 کے برابر قرار دی تھی. یہ ساری کہانی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن مجید کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پہلے 5 حکمران صحابہ کے ساتھ بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور بی بی عائشہ کے ساتھ. یعنی وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر سے بھی مروی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی، کہ قرآن مجید میں 2 آیات ایسی تھیں جو قرآن مجید کا حصہ تھی، ہم پہلے تلاوت کرتے تھے، اب نکال دی گئیں یا بکری کھا گئی. تو یہ سارا کچھ اسی اسکیم کا حصہ ہے. اور بعد میں کچھ چیزیں اہل سنت نے اختیار کر لیں، کچھ معتزلہ نے اختیار کر لیں، کچھ اہل تشیع نے اختیار کر لیں. تو وہ ہم ظاہر ہے کہ جس کا جو معیار کے مطابق پورا اترا قبول کر لیا گیا. لیکن اہل سنت کے پاس بھی کوئی کم چیزیں نہیں ہیں جو قرآن مجید کو مخدوش کرتی ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں. اسی طرح اہل تشیع کے پاس ہیں، اسی طرح معتزلہ، خوارج اور ان کے لوگوں. لیکن آپ نے جو آیات پیش کی وہ تو براہ راست قرآن سے لی گئی ہیں نا. تو مسلم کے ہاں جو پریکٹسز ہیں، کیا وہ خود قرآن کے متصادم آپ ان کو قرار دیں؟ ظاہر ہے کہ خبر واحد جب آپ کے پاس حدیث کے صورت میں آ جاتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ وہی عقیدت رکھتے ہیں جو سنت کے ساتھ ہوتی ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ چلن ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ صحابہ نے کے زمانے میں جو کام ہوئے وہ بھی ہم نے دین کے طور پر قبول کیے ہیں. بعد میں جتنی فقہ امصار کا مطلب ہے کہ بڑے شہروں میں جو قاضی مقرر ہوتے تھے، ان کے فتوے بھی دین بن گئے. آپ کی جو 2-3 طلاقیں ایک ہی وقت میں مانی جاتی ہیں، یہ قاضیوں کا فیصلہ ہے، تو آج دین کا حصہ ہے. تو اس طرح ہوا کہ اس زمانے میں جو بھی قاضی فتوے دے رہے تھے، قاضی فیصلے سنا رہے تھے، وہ بھی دین بن گیا. جو صحابہ نے کہا وہ بھی دین بن گیا. لوگوں نے اس کو عقیدت کے ساتھ قبول کیا. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کو نکال کر اب ہمارے پاس اصل معیار قرآن مجید اور سنت متواترہ ہے. یہ 2 معیار ہیں. ان دونوں معیاروں پر پرکھنا چاہیے ہر خبر واحد کو، ہر تاریخ کو، ہر فتوے کو. اور وہ جو بنیادی اعتراض ہے اس کو ہم کس طرح سے رفع کیا اس ساری بحث میں ہم نے، کہ یہ کوئی شیطانی کلام بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈر پیدا ہوا. یہ واقعی آپ نے سورہ نجم اس کو کٹ کرتی ہے نا. سورہ نجم بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات ربہ الکبریٰ دکھائی گئی. آیات ربہ الکبریٰ کے جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے بڑے چیزیں دکھا دی گئی، نہیں، یہ وہ چیزیں دکھائی گئیں جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہوا کہ میں اللہ کے کنٹرول میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطے میں ہوں. تو آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو ثابت کر دے کہ یہ چیز کیا ہے. مثال کے طور پر یہ آیت ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کا گھر میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آیا کہ نہیں آیا، اور پھر میری آنکھ لگ گئی. میں اٹھ کر جب دیکھنے گیا تو اس کی بائک کھڑی تھی، اس کا مطلب وہ آ گیا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بالکل کنفرم کر دیتی ہے آیت کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم کے تفصیل کے مطابق جس تجربے میں سے گزارا گیا ہے، اس کے بعد آپ کو بالکل اطمینان تھا کہ خدا کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے وہ چیزیں دیکھیں جو شیاطین نہیں دکھا سکتے. اس کا اطمینان اب اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کرایا، وہ وحی کے آنے والے کے لحاظ سے معاملہ ہوتا ہے. لیکن سورہ نجم میں بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کو یہ ثابت کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر نبی کو مطالبہ کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ مجھے آپ مردوں کو زندہ کرتا ہوا دکھائیں، پورا کیا جاتا ہے. اب شیطان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح حضرت یحییٰ کے والد جو ہیں حضرت زکریا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ بتائیے نشانی کیا ہے اس بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 3 دن نہیں بول سکو گے.
یہ نشانی ایسی ہے شیطان نہیں کر سکتا. میں اسی وجہ سے جو ہمارے ہاں عامل بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بات تردید کیا کرتا ہوں کہ جب آپ رزق بند کر دیں گے، کسی کی زبان بند کر دیں گے، نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی سورہ مریم بتا رہی ہے کہ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ میری زبان بند کر دے. ہاں آپ مجھے مکہ مار کے بند کر سکتے ہیں، کوئی پٹی سی کر بند کر سکتے ہیں، لیکن کسی روحانی طاقت سے میرا بولنا بند کر دیں نہیں ہو سکتا. تو انبیاء کو پھر اس طرح کی بعض تجربات میں سے گزارا جاتا ہے کہ جو شیاطین کر نہیں سکتے. تو یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے اور تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو واقعہ خضر ہے وہ، اور جو وہ ان کو کوہ طور پر معاملہ ہوا ہے، سانپ کا تجربہ اور جد بیضہ کا، اور آگ میں سے یا درخت میں سے آواز آنے کا تجربہ، یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. ان کو نبوت اس طرح سے ملی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ملکوت السماوات دکھائے ہیں، اور پھر ان کو پرندوں کے زندہ کرنے کا معاملہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ کی ابتدائی طور پر تو نہیں بتایا، لیکن حضرت عیسیٰ خود پیدائشی طور پر دیکھیے کہ کس طرح سے، یعنی وہ گود میں بول رہے ہیں، ابھی ہفتے کے ہیں یا 2 دن کے ہیں 3 دن کے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بنایا گیا ہوں اور اپنی والدہ کے ساتھ مجھے وفاداری کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہر نبی کے ساتھ ہوئی ہیں. البتہ یہ کہ وہ ہمیں بتایا جائے یہ لازم نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ سورہ جو نساء ہے اس کے آخر پہ میرا خیال ہے کہ 162-63 نمبر آیت میں اس بات کو واضح طور پر بتایا کہ یہ صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور رسول کے علم میں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کا. آپ نے دیگر قوموں کا ذکر کیا، عیسائی اور یہودی. حالیہ ایک بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ گفتگو نظر آئی اور اس پہ ایک مشہور عالم دین نے یہ اعتراض کیا کہ یہودی اور عیسائی روایت نے، کیونکہ قرآن مجید ان کو براہ راست مخاطب بھی بناتا ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے پیغمبر کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اس بات کا انکار کیا کہ یہ جو چیز پیش کر رہی ہیں خدا کا کلام ہے، جبکہ ان کا پیچھے سے ایک وعدہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس ایسی کوئی چیز آئے گی وہ اس کو قبول کریں گے. اور اس حالیہ بحث میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے آج دن تک یہ چیز قبول نہیں کی. یہود اور عیسائی آج دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پہ ایمان نہیں لائے، اور وہ کیونکہ ان کی روایت میں وہ یعنی اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہیں، خدا کی ذات کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح کہ ان کی کتابوں میں بیان ہوا ہے. تو پھر یہ جو تضاد ہے کہ ایک پیغمبر آیا اور وہ قومیں جنہوں نے پہلے سے ہی وعدہ کر رکھا تھا کہ جب کوئی پیغمبر آئے گا ہم اس کی پیغمبری پہ ایمان لے کے آئیں گے، یہ واقعہ نہیں ہوا اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں. تو اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے ہم؟ دیکھیے جو قرآن مجید کے اندر اس کا جواب موجود ہے. یہود نے، اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو اس کی وجوہات ہیں، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے اور دنیوی فائدوں کے لیے اور اپنے اندر کے تقوی کی محرومی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. یہ قرآن مجید نے اسٹیبلش کیا ہے اپنے زمانے کے اہل کتاب کے اوپر، ان کے خلاف یہ مقدمہ ثابت کیا ہے. اور اگر آپ صرف پہلی 3 صورتیں پڑھ لیں یا 4 تو آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہود کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو کسی قوم کے، جس قوم کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اگر وہ کرپٹ ہو گئی ہے تو اب اس کے دلیل ہونا ختم ہو جائے گا. تو قرآن مجید نے بتایا کہ جو تمہارے، اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں کہ جو ان میں سے اچھے لوگ ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں، تو برے لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. اور رہ گیا یہ کہ آج تک ایسا نہیں ہے، نہیں، پچھلے جو پوپ تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کا رسول مانتے ہیں، ساری دنیا کے لیے نہیں. یہ انہوں نے اعلانیہ طور پر کہا تھا کہ ہم جو پرانا ہمارا سٹینس ہے اس کو واپس لے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کا رسول مانتے ہیں. یہ انہوں نے اعلان کیا تھا. تو یہ بات نہیں ہے کہ امت ہے بالکل، یہ اصل میں ایک ہے کہ ضد میں آ کر نہیں مانا، ایک ہے کہ اگر مثال کے طور پر سورہ توبہ، سورہ پہلی جو 4 صورتیں جو نقشہ کھینچ رہی ہیں اہل کتاب کا، اگر وہ غلط ہوتا تو اس وقت شور مچ جاتا. لیکن وہ یہود اس زمانے کے نہیں بول رہے، بلکہ جو تاریخ پر ریکارڈ ہے وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا جی ہمیں پناہ دے دیجیے، ہم فلسطین والے علاقے میں چلے جاتے ہیں، اردن وغیرہ میں،
شام وغیرہ میں تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم ماننے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو کوئی چیز اگر مجھے مثال کے طور مجھے گواہ بنایا جائے یا پاکستان کا نمائندہ بنایا جائے کہ جا کے تم نے پاکستان کا کیس لڑنا ہے اور میں وہاں جا کے رشوت لے لوں، تو اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میں کرپٹ ہو گیا تو اس لیے کام. تو یہود کا وہ گروپ جو وہاں تھا اس میں جو کرپٹ تھے وہ ایمان نہیں لائے، جو ان میں سے صالحین تھے وہ ایمان لائے، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. استاذ یہ پیغمبری کا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا تو ایک خاص روایت میں کھڑے ہو کے دعویٰ کیا. پیچھے کی جتنی پیغمبری کی روایت ہے وہ ایک خاص خاندان کے ساتھ منسوب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلا تاثر وہاں کے لوگوں میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس خاندان سے ہی تعلق نہیں رکھتے براہ راست، یعنی وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. تو یہ جو بنیادی اعتراض ہے، کیا خدا کا پچھلی کتابوں میں اس قوم کے ساتھ وعدہ تھا کہ صرف انہی کے ہاں پیغمبر مبعوث کیے جائیں گے، کسی اور قوم میں ہم پیغمبری کا یہ منصب نہیں جاری کریں گے؟ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ کی اولاد میں سے نبی آئیں گے. اب اور یہود نے حضرت اسماعیل کو لونڈی کا اولاد سمجھتے تھے، اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھی بہت سارے ایسا ہی مانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ شادی سے نہیں ہوئے، بلکہ غلام یعنی ایک آزاد عورت کے ساتھ شادی سے نہیں ہوئے، بلکہ غلام عورت سے ہوئے، سیدہ ہاجرہ سے. تو اس وجہ سے وہ اب اولاد والے سٹیٹس میں وہ ان کو ڈالتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اولاد تو وہ ہر صورت میں ہے، اگرچہ ہماری رائے کے مطابق سیدہ ہاجرہ غلام نہیں تھی، لونڈی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ ایک پہلا مقدمہ یہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ اس اولاد میں رسول نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں اس طرح کی جیسے حضرت سارہ کی ہے. دوسرا کام یہ ہوا کہ جس طرح ہمارے ہاں دین میں بہت سارے انحرافات کیے گئے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، کچھ اسلام کی دشمنی میں، کچھ یہودیت کے دفاع میں، کچھ اپنے اپنے مسالک کے دفاع میں، ہم آج تک یہ کام کرتے رہتے ہیں کہ اپنے فرقے کے دفاع میں، اپنے مسلک کے دفاع میں ہم قرآن کو تبدیل کر دیں گے، حدیث کو تبدیل آج تک کرتے ہیں. ویسے ہی ان کے ہاں بھی ہوا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بائبل کی وہ آیتیں جو مکہ کا اشارہ کر رہی تھیں، بلد امین کا اشارہ کر رہی تھیں، اور یہاں آنے والی نبوت کا اشارہ کر رہی تھی، اور حضرت اسماعیل آج بھی اگر اسماعیل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں تورات میں وہ اٹھا کر دیکھیں تو حضرت یعقوب کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور پیشین گوئیاں ہیں، بہت زیادہ برکت کی علامت ادھر ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں اس طرح کے جملے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑا رہے گا، یعنی بنی اسرائیل کمزور ہوں گے اس کے مقابلے میں. اور ایسا ہی رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری میں کہ یہود جو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں وہ کمزور رہے ہیں بنی اسماعیل کے مقابلے میں ہمیشہ، اگرچہ ان کے ہاں نبی زیادہ آئے، ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ زیادہ دیر چلتا رہا. تو یہ اب ساری کہانی انہوں نے بنا لی کہ ادھر کچھ نہیں ہونا. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کے ہاں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے آ گئے یہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں پورا تاریخ بتائی ہے کہ یہ کس دعا کا نتیجہ ہے. خانہ کعبہ، یہ دلیلیں دینی پڑیں اللہ تعالیٰ کو کہ مکہ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، خانہ کعبہ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے. تو پورا مقدمہ ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے وعدے کے مطابق جو میں نے ابراہیم سے کیا تھا کہ تمہاری ضروریت میں امام بناؤں گا، اس کے مطابق. اور اسماعیل اور ابراہیم دونوں نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ ہماری نسل سے، دو کی نسل سے ایک رسول آئے گا. انہوں نے زیادہ رسول مانگے ہی نہیں تھے، ایک امت مسلمہ مانگی تھی اور ایک رسول مانگا تھا. چنانچہ وہی دعا کے مطابق پھر ہوا. پھر اللہ نے بتایا کہ یہاں خانہ کعبہ ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے، اس کے 3 نشانیاں ہیں یہاں پر. تو سارا مقدمہ سورہ البقرہ میں ثابت کر کے بتایا کہ یہ اس وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. یہود نہیں مان رہے تو انہوں نے تورات میں انحراف کیا ہوا ہے اور یہ تاریخ کو انہوں نے تبدیل کیا ہوا ہے. تو وہ پورا مقدمہ پھر قرآن کو ثابت کرنا پڑا. لیکن جیسے ہمارے ہاں فتوے غلط ہوتے ہیں اسی طرح ان کے ہاں فتوے چلے آ رہے تھے کہ اب ہمارے ہی خاندان میں نبوت آنی ہے، اور ایسا ہی وہ سمجھ رہے تھے. تو سر ایک سوال جو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اس ساری صورتحال کو جاننے کے بعد، آج کی نشست میں جتنے بھی سوالات ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں یہ تاثر مل رہا تھا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں نے خود قرآن مجید کی جو بنیادی چیزیں تھیں ان سے ہٹ کے ایک دوسری بات پہ اپنی یعنی ایک زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے
اور اسی کو لے کے آگے چلتے رہے اور اسی کو بنیاد بنا کے آج اسلام پہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو آپ اس میں مسلمانوں کو کتنا قصوروار سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہی کی چیزیں ہیں جن پہ وہ کھڑے ہیں، تبھی باہر کی دنیا کے لوگ یا دوسری قوموں کے لوگ آپ پہ آ کے اعتراض کرتے ہیں. نام نہیں لینا چاہیے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے نام لینا پڑے گا. تمام مسالک اپنے مقدمات کو، اپنے افکار کو صحیح قرار دینے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں. تو ہمارے انگریز جب آئے ہیں یہاں پر ہندوستان پاکستان کے اس علاقے میں، تو ہمارے ہاں رد عمل مسلمانوں کی طرف سے آیا. ایک رد عمل جو ہے وہ علی گڑھ کی طرف سے آیا. تو علی گڑھ کے رد عمل میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے ایسی تعبیریں کی گئیں کہ بس سمجھیے کہ آپ انکار کر رہے ہیں. فرشتوں کا انکار کیا گیا، حضرت عیسیٰ کے بن باپ کے پیدا ہونے کا انکار کیا گیا. کیوں؟ تاکہ صرف یہ بات جو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ سائنس اب درست ہے، اس سائنس کے مطابق کر دیا جائے. میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے حضرت عیسیٰ کا انکار اس لیے کیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے کہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات میں جو سسٹم چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور لا تبدیل علی سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے سنت یہ ہے کہ جوڑے سے اولاد پیدا ہوگی. اب حضرت مریم جوڑا نہیں ہے تو اولاد کیسے پیدا ہو سکتی؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ شادی شدہ تھیں، ان کا شوہر تھا اور سب کچھ. یہ اب آج کی سائنس کے مطابق سب کچھ بدل گیا، اب پیدا کر سکتے ہیں ہم. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں، یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم قرآن مجید کو اور حقیقتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنے کسی مقصد کے لیے. وہ نیک ہوتا ہے، وہ مقصد برا نہیں ہوتا، لازم نہیں کہ برائی ہو، وہ نیک بھی ہو سکتا ہے. تو نیکی کے یعنی قرآن کو سائنس کے مطابق ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی بن باپ کے پیدا ہونے کا انکار ہو رہا ہے. پیچھے مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سائنس کے مطابق ثابت ہو جائے. اچھا، صحیح، تندرست، کیا بات ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو پھر تو یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے 14 صدیوں میں. آج ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اپنے مسلک کے لیے، اپنے فکر کے لیے. بعض لوگ صرف اپنی جیت کے لیے کہ میں جیت جاؤں، قرآن کی آیت کا مطلب تبدیل کر دیں گے. جی بہت شکریہ استاذ، آپ نے بہت تفصیل سے ان سارے سوالات کے جوابات دیے. شکریہ ناظرین، انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. والسلام.